جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں پہلی منزل ہم نے سمجھی خود مسلمان بننے اور اللہ کے احکام اور رسول کے فرامین کے پابند رہنے کے لیے 3 جہاد جو کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا جہاد یہ فی سبیل اللہ کیوں ہے کہ اللہ کے تابع اپنے آپ کو بنانا ہے۔ پہلا جہاد نفس امارہ کے خلاف، دوسرا جہاد ابلیس اور اس کے لشکریوں کے خلاف، تیسرا جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف۔ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل اللہ کے دین کو پھیلانا، عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت و ابلاغ، اس کی تبلیغ، تشہیر، اشاعت۔ اس کے لیے 3 منزلیں ہم نے معین کی سورہ نحل کی اس آیت کے حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر معاشرے میں ایک مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے، وہ آپ اسے انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، آپ اسے برین ٹرسٹ کہتے ہیں، معاشرے کا برین ٹرسٹ۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جذباتی اپیل سے بات کو نہیں مانتے بلکہ عقلی دلیل سے مانتے ہیں، لہذا ان تک دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بالحکمہ، فلسفے کے طور پر دلائل کے ساتھ مدلل اور مبرہن کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، لگا دینا ذہین لوگوں کا۔ یہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مستقل لائف لانگ پروسیس۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے موعظہ حسنہ۔ یہ ایک انسانی معاشرے کی عظیم اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے، ان کے دماغوں میں کوئی خناس اور کوئی فطور نہیں ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغی اعتبار سے کلین سلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر تو سلیٹ پر کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے مٹانا پڑے گا تب لکھیں گے۔ تختی جس کی کہ ہمارے زمانے میں تعلیم ہوتی تھی شروع میں، تو تختی اور سلیٹ، یہ ہمارے آج کل تو کاپیاں 15 20 روپے کی ایک کاپی، اور ستیہ ناش کرواتے ہیں اسے۔ لیکن یہ کہ تختی کو جو دھو لیا پھر دوبارہ پھر لکھا، اس کے پھر اس کو دھو لیا پھر لکھ لیا۔ تو وہ تختی جو ہے اگر بھری ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو صاف کریں گے تو پھر اس کے اوپر کچھ اور لکھیں گے نا۔ تو دماغ میں اگر کوئی بھرا ہوا ہے، کوئی غلط نظریہ، کوئی فساد ہے، کوئی ڈارونزم ہے، کوئی مارکسزم ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کوئی اور ازم ہے، تو پھر پہلے اس کو آپ ہٹائیں گے تو پھر اس سے بات ہوگی نا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کلین سلیٹس کے مانند ہوتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، ان تک آپ براہ راست جذباتی طور پر بھی اپنی بات پہنچائیں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے، سمجھیں گے۔ اس کے لیے واعظ کا لفظ ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ، نصیحت کی بات، جذبات کی بات۔ جس طریقے سے کوئی واعظ، کوئی بہت بڑا خطیب جب گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھار دیتا ہے، کہ اگر اس وقت وہ چلو ابھی گھیراؤ کرو تھانے کا، تو لوگ تیار ہو جائیں گے، جانے دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ جو جذباتی انداز ہے یہ بھی بہت مفید ہے عوام کے لیے۔ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اس اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط خلوص اور اخلاص۔ آپ دل سے اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، لا علمی میں ہے، نادانی میں ہے، غلط رخ پر جا رہا ہے۔ آپ اس پر روب نہیں اپنا گانٹھتے، اپنی علمیت کی جو دھوس نہیں جماتے اس پر، خلوص کے ساتھ اس سے بات کرتے، بھائی یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے۔ خلوص و اخلاص اور خیر خواہی، یہ شرط اول۔ نمبر 2، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات دل میں اتر جائے گی۔ اور نمبر 3، آپ کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے کو خیر کی تعلیم دے رہے ہو، خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ پھر بیکار ہو جائے گا۔ نہ صرف بیکار ہو جائے گا، آپ اپنی دعوت کی نفی کر دیں گے، دعوت کو بدنام کر دیں گے۔ یہ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں،
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ ذرا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ شرطیں اگر پوری ہو جائیں، از دل خیزت بر دل ریزت، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بات کی جائے، تو چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کریں، آپ کو بڑے خطیب نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑے عالم آدمی نہیں ہے، لیکن از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات، وہ دل پہ اتر جائے گی۔ اور نمبر 2 اس میں خیر خواہی کا عنصر، اور نمبر 3 کرنے والا خود جو ہے وہ اس پر عمل پیرا۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارا جو چوتھا سبق تھا پہلے حصے کا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر اور بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور خود نیک عمل کیا، عمل صالحا، اور یہ چیز جو ہے وقال اننی من المسلمین، خود بھی اپنی کوئی دھوس نہیں جمائی میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں، نہیں بھائی میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میں بھی اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہی راستہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی اس پر چلیں، اسی میں خیر ہے، ہماری ابدی نجات جو ہے وہ اسی میں۔ یہ ہے موعظۃ الحسنہ، اور یہ سب کے لیے آسان ہے، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ پہلا کام وہ ظاہر بات ہے بہت ذہین لوگوں کے کرنے کا کام ہے، بہت سمجھدار لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، اور پھر یہ کہ اس میں پوری زندگی کھپے گی تب کہیں جا کر یہ بات ہوگی۔ یہ کام ہر وقت ہر انسان کر سکتا ہے، ایک دکاندار ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، اپنے پولیس، آپ دعوت دے سکتے ہیں، ہم وقت دے سکتے ہیں، ہر وقت دے سکتے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے، یہ تو آپ کے وجود سے پھوٹے گی دعوت، یہ سب سے بڑی سطح ہے۔ تو ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اب تیسرا طبقہ آ رہا ہے، وجادلھم باللتی احسن، جدال کرو ان سے اچھے طریقے پر۔ یہ اصل میں کون سا طبقہ ہے؟ دیکھیے کچھ گمراہ کرنے والے فرقے اور جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مبلغوں کو بڑی زبردست ٹریننگ دے کر میدان میں ڈال دیتے ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں بڑی بڑی، یہ نہیں کہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مشنریز جو آ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ مشنریز جو ہیں یہ کوئی خدا واسطے کا کام تو نہیں کرتے، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں اور ان کے بڑے بڑے بجٹس ہوتے ہیں، پوری مغربی اور عیسائی دنیا ان کی پشت پر ہے، ان کے حکومتوں کی سطح پر ان کے بجٹ ہوتے ہیں۔ قادیانی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پہلے تو اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، چند مسائل پر اتنا ایکسپرٹ کر دیتے ہیں کہ ان مسائل پر اچھے اچھے علماء اس سے بات نہیں کر سکتے اگر اس کے لیے خاص ٹریننگ نہ کی ہو۔ تو یہ جو ہے بہائی ہے، اور یہ جو اب آپ کا ابو مازن بنا ہے محمود عباس، جو اس وقت فلسطینی جو حکومت کا وزیر اعظم، یہ بہائی ہے، غیر مسلم ہے، بہائی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ طارق عزیز جو ہے، جو نمبر 2 آدمی تھا صدام کا، وہ عیسائی تھا۔ یہ تحریک اسلامی نہیں ہے، حماس علیحدہ جگہ ہے، اس کی ایک علیحدہ موومنٹ ہے، لیکن پی ایل او وغیرہ جو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ بہائی ہو، قادیانی ہو، یہ بڑے اپنے مبلغین کو تیار کرتے ہیں، ان کا جواب دینا ظاہر بات ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہوگی، خاص ایشوز انہوں نے اٹھا رکھے۔ اب عیسائیوں نے حضرت مسیح کا رفع سماوی اور پھر ان کا دوبارہ آنا، اس کو اٹھا دیا۔ اب جب تک آپ اس پر پوری طرح ویل پریپیئرڈ نہ ہوں، آپ اس عیسائی یا قادیانی مبلغ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، عام آدمی نہیں کر سکتا، اچھے مولوی نہیں کر سکتے، جب تک کہ خاص اس ایشو کے اوپر ختم نبوت پر انہوں نے بڑی بحثیں شروع کر دی۔ اب آپ کی اگر ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اسپیشلائزڈ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر فیلڈ میں پھر ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔